ٹھیک ہے، کہ آپ یہ چاہیں گے کہ ایک دم جو ہیڈک کی جو ماڈرن تعریف ہے اور جو جو امپلیمنٹیشن ہوتا ہے ہیڈک کا جس جس کنڈیشن پہ سودا کے ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا. موسٹ آف دی ٹائم ہوتا ہے، موسٹ آف دی ایریا کور ہو جائے گا، لیکن سب نہیں ہوتا، اس لیے کہ سودا میں اور چیزیں بھی داخل ہوتی ہے جو کہ ہیڈک میں نہیں ہوں گی، یا ہیڈک کی جو ڈیفینیشن ہوگی اس میں سودا میں فرق ہوگا. تو سودا کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ درد جو سر میں لاحق ہوتا ہے، وہ درد جو سر میں لاحق ہوتا ہے. اب تھوڑی سی یہاں پہ ایک کنٹروورسی ہوئی ہے. کنٹروورسی بولے تو کہ مطلب مختلف ڈیفرنٹ اسکالرز کے نزدیک ڈیفرنٹ بات ہے. تو ایک علامہ نفیس ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، علامہ نفیس یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ سر کے اعضاء میں لاحق ہوتا ہے، سر کے اعضاء میں. ٹھیک، تو اس ڈیفینیشن کے حساب سے دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ سر میں سب شامل ہوتا تھا، آنکھ وغیرہ سب. جو پرانی ڈیفینیشن ہے یونانی سسٹم کے حساب سے، اس میں کیا ہے؟ سر میں سر، چہرہ، اندر کا دماغ سب لاحق ہوتا تھا. سب سر کو، سر کے پارٹ میں، سر کے اعضاء میں یہ سب شامل ہوتا تھا. تب پھر انہوں نے کیا تعریف کی کہ سر کے اعضاء کے درد کو تو کہتے ہیں، لیکن اس میں سے ہم آنکھ اور خود جو دماغ ہے، دماغ کا حصہ ہے، جوہر دماغ ہے، اس کو ہم ایکسکلیوڈ کر دیں گے. اور باقی جو اعضاء بچے، مطلب جیسے کھوپڑی ہے، جو اسکل ہے، اس کی جو میننجیز ہے، اس سب کے درد کو ہم ہیڈک کہیں گے. تو یہ سمجھیے کہ ایک پرانی بحث ہے، اس میں آپ کو کوئی خاص بات نہیں سمجھنی ہے. آپ کو مین سمجھنا ہے کہ سودا کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے. تو اب اگر ہم سودا کی بات کریں گے تو سودا کی مین تقسیم کیا ہوگی؟ دو تقسیم ہوگی. ایک سودا سادہ اور دوسرا مادی. سادہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں مادے کے اندر جیسے دم میں یا بلغم میں یا صفرا میں یا سودا میں کوئی بہت زیادہ چینج نہیں آیا ہے، اس کا انوالومنٹ نہیں ہوا ہے ابھی. سودائے سادہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سادہ طور پہ جو ہے، یا مطلب اس میں سوئے مزاج جو لاحق ہوا ہے، سوئے مزاج وہ سادہ والا لاحق ہوا ہے. سوئے مزاج کی دو قسم ہے، آپ کو ابھی پڑھائیں گے اس میں. تو سوئے مزاج کی دو قسم ہوگی، ایک سادہ اور ایک مادی. سادہ کا مطلب یہ ہوگا کہ سوئے مزاج تو ہے لیکن ابھی کوئی مادہ انوالو نہیں ہوا ہے. جیسے مان لیجئے کہ ایک کوئی سدا ہے، کوئی آدمی باہر گیا، بہت تیز دھوپ ہے، ایسے ایریا میں رہتا ہے جہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اس کو سر درد لاحق ہو گیا. تو وہ کیا ہوگا کہ ایک تو خارجی ہوگا کہ باہر کی چیزوں سے ہوا ہے، اس کے اندر کا کوئی مادہ انوالو نہیں ہے، انٹرنل کوئی ایسا کھانا یا کوئی ایسی دوا نہیں کھایا ہے جس کی وجہ سے یہ ہیڈک ہوا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ ابھی اس کا کوئی مادہ، مطلب کوئی خلط جو ہے، جو خلط اس کے اندر 4 خلط ہے، اس میں سے کسی ایک کا مطلب غلبہ نہیں ہوا، کوئی ایک بڑھا نہیں ہے، یا مطلب اس کی جو کنڈیشن تھی مزاج کی وہ ابھی چینج نہیں ہوئی ہے. سادہ طور پہ خارجی طور سے کسی سے جیسے دھوپ کی وجہ سے ہو گیا ہے. تو اس میں ظاہر سی بات ہے، اب آپ سمجھیں گے. ہم نے بتایا کہ دو سادہ اور مادی ہے. تو پھر اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ 4 مزاج ہوتے ہیں. تو سادہ میں بھی کیا ہوگا کہ مطلب سدائے سادہ ہار ہوگا، ہار. پھر ایک بارد ہوگا، ایک رطب ہوگا، ایک یابس ہوگا، کہ مطلب بہت زیادہ خشکی ہو گئی تو، یا بہت زیادہ رطوبت لاحق ہو گئی ہے سر میں، یا ٹھنڈی لاحق ہو گئی، یا گرمی لاحق ہو گئی ہے. لیکن یہ سب سادہ طور پہ ہے کہ مطلب باہر سے لاحق ہوئی ہے، ابھی اندرونی طور پہ کسی غذا کی وجہ سے یا کسی دوا کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا ہے. یا ایسا نہیں ہے کہ جو مادہ جس کا جیسے کسی بلغم یا صفرا یا سودا یا دم کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، سادے طور پہ ہو رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب سادے طور پہ ہوا ہے، مطلب اس کا مطلب کہ ابھی ڈیزیز کنڈیشن جو ہے بہت ہلکی اور نارمل ہے، تو اس کا علاج بھی نارمل ہی ہوگا. بس سمجھیے کہ وہ علاج بالتدبیر کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ یہاں آئے گا سامنے، اس سے ہم کام لیں گے. اس میں بہت زیادہ دوا کی ضرورت نہیں ہوگی. بھائی اگر سردی لاحق ہو گئی ہے، اس کو اگر ٹھنڈا پانی پلا دیں گے، ٹھنڈی میں رکھیں گے، ٹھنڈی کو تکمید کر دیں گے، ٹھنڈی غذا کھلا دیں گے، تو اس کا سدائے ہار سادہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح اگر سدائے سادہ بارد ہے کہ اس کو باہر، جیسے باہر کھلے میں گیا، ہوا چل رہی تھی، بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا تھی،
یا ایسی جگہ چلا گیا جہاں زیادہ ٹھنڈی ہے، اس کے موسم کے حساب سے اس کو سوٹ نہیں کیا، تو اس کو سر میں درد ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ سر میں اس کو ٹھنڈی لگ گئی ہے. تو اب بس یہ کرنا ہے کہ ایک تکمید کر دیں گے ہم، تکمید ہار. تکمید کا مطلب ہوتا ہے فرمنٹیشن، سکائی کرنا. تو سادہ طور پہ اس کو سکائی کر دیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. رطب ہے تو مطلب کہ رطوبت زیادہ لاحق ہو گئی ہے، تھوڑا خشک، اور خشک دوا کوئی کھلا دیں گے، یا کوئی ایسی غذا کھلا دیں گے، یا اس کے بدن میں کسی طور پہ خشکی بڑھا دیں گے، تو یہ سدائے سادہ رطب ٹھیک ہو جائے گا، یابس ٹھیک ہو جائے گا. اب ہم کو پی جی کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو بس اس میں اتنا کرنا ہوگا کہ اس میں سدائے ہار جو ہے، ہار اس کو کیا کہتے ہیں؟ سدائے احتراقی کہتے ہیں. احتراق کا مینس ہوتا ہے جلنا. احتراق کا مینس ہوتا ہے جلنا. جیسے آپ آگے پڑھیں گے سودا محترقہ، وہ سودا جو جل گیا ہو، یا مطلب کوئی ایسا کوئی دوسرا مادہ جو جل کے سودا میں کنورٹ ہو جائے. تو احتراق کا مینس ہوتا ہے جلنا. تو سدائے ہار خارجی کو سدائے احتراقی بھی کہتے ہیں. اب اگر آپ کو اس کا معنی اگر صحیح سے پتہ چل جائے گا تو آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. اور خارجی کا مطلب سمجھ ہی گیا کہ کوئی بیرونی اثر سے یہ سودا اس کو شروع ہوا ہے، اور ہار ہے تو ظاہر سی بات اس میں کیا کرنا ہے کہ بس اس کو تھوڑی سی ٹھنڈک، رطوبت پہنچانی ہے. لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ جالینوس نے کیا کہا ہے، جالینوس کا قول ہے یہ یاد رکھیے گا، جالینوس کا، کہ سر کے پچھلے حصے میں ٹھنڈی نہیں پہنچانی ہے. سر کے پچھلے حصے میں ٹھنڈی نہیں پہنچانی ہے. یہ یاد رکھیں گے. سدائے خارجی کو سدائے احتراقی کہتے ہیں. اس میں ٹھنڈی تدابیر اختیار کرنی ہے، لیکن سر کے پچھلے حصے میں ٹھنڈی نہیں پہنچانی ہے، کہ ایسا نہیں کرنا ہے کہ پچھلے حصے میں کوئی بہت باریک تکمید کر دیا. ٹھیک. دوسری چیز کیا ہے کہ اس میں صرف غذائے دوائی کافی ہے. ٹھیک. اب یہ آپ کو ہم بھی پڑھائیں گے، آپ نے کچھ پڑھا ہوگا غذائے دوائی اور دوائے غذائی کیا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے دوا، ایک ہے غذا. ٹھیک. دوا وہ ہے کہ جو بدن انسانی میں جائے، انسان کے بدن میں جائے، اندر جائے گی، انٹر کرے گی باڈی میں، باڈی سے انٹریکٹ کرے گی، یہ اپنا اثر چھوڑے گی، ایفیکٹ چھوڑے گی، لیکن یہ باڈی کا پارٹ نہیں بنے گی. ٹھیک. اور غذا وہ ہے کہ جو بدن انسانی میں انٹر کرے گی، جائے گی، مطلب ہم انجیشن ہوگا، انجسٹ کرے گا انسان، یہ پھر اس میں انٹریکٹ کرے گا باڈی سے، اس کے فلوئڈ سے، اس کے دوسری چیزوں سے انٹریکٹ کر کے، مطلب اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوگا، غذا ٹوٹے گی، بریک ڈاؤن ہوگا. اس کے بعد یہ باڈی کا پارٹ بن جاتا ہے. اس دونوں میں فرق یہ یاد رکھیے گا کہ دوا جو ہے باڈی کا حصہ نہیں بنتی ہے، اور غذا دوا کا باڈی کا حصہ بن جاتی ہے. یہ تو دو مین حصہ ہو گیا، دوا اور غذا. اور غذائے دوائی اور دوائے غذائی کیا ہوتا ہے؟ غذائے دوائی کیا ہوگا کہ جو اصلاً جو ہے غذا ہے، اس کا مین پارٹ جو ہے یا زیادہ تر پارٹ جو ہے وہ غذا ہے، لیکن وہ دوا کے طور پہ بھی کام کرتی ہے، تو اسے ہم غذائے دوائی کہتے ہیں. ایسا اس لیے ہے کہ اگر ہم یہ والی ڈیفینیشن لے کے چلیں گے دوا اور غذا والی، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، مطلب اللہ نے، قدرت نے، نیچر نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جسے ہم صرف دوا یا صرف غذا نہیں کہہ سکتے. جیسے مان لیجئے کہ آپ جو ہے آپ کے گھر میں کوئی مسالہ ہے، یوز ہوتا ہے، تو وہ تو غذا ہے، لیکن وہ دوا کے طور پہ بھی یوز ہوتی ہے. جیسے مان لیجئے ایک دم ہلکا سا چھوٹی سی مثال لے لیجئے کہ جیسے زیرہ ہے. زیرہ ایک مسالہ ہے، کھانے میں یوز ہوتا ہے زیرہ، تو یہ اس حساب سے کیا ہے، یہ غذا ہو گیا. لیکن زیرہ جو ہے کاربونیٹو بھی ہے بہت اچھا. اسی طرح ڈائجیشن میں یہ ہیلپ کرتا ہے، ڈائجیشن کو آسان کرتا ہے، تو یہ دوا بھی ہو گئی. تو ایسی چیزوں کو جس کا زیادہ پارٹ جو ہے غذا کا جو مین رول ادا کرے گا، لیکن تھوڑا دوا کا بھی رول ادا کرتا ہے، اسے ہم غذائے دوائی کہتے ہیں. اور ایسی چیزیں جو مین رول
یہ جسका مین پارٹ ہے کہ وہ اصلاً دوا ہے یا جس کا زیادہ رول ایز اے دوا ایز اے میڈیسین ایز اے ڈرگ ہے اور کم رول نیوٹریٹیو ویلو کا ہے, نیوٹریشن کا رول کم ہے, چھوٹا ہے, اسمال پارٹ ہے اس کا, تو اس کو ہم دوائے غذائی کہتے ہیں. یہ فرق ہے. تو یہ تو ایک ایکسٹرا بحث آ گئی تھی. کہنے کا یہ مطلب تھا کہ صدائے حار جو ہے جس کو ہم صدائے احتراقی بھی کہتے ہیں اس میں صرف دوائے غذائے دوائی جو ہے کافی ہے, مطلب دوا کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. تو 3 باتیں. اور اس کی ایک خاص بات کیا ہے صدائے حار خارجی کی, کہ اس میں دوی ہوتا ہے, دوی, اس کو دوی پڑھتے ہیں, دوی یا طنین بھی کہتے ہیں, اس طرح تو سے لکھا جاتا ہے. یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کو اردو کمزور ہوگی اسے آسانی ہوگی. دوی یا طنین. تو ایک صدائے حار خارجی کی ایک علامت کیا ہے صدائے احتراقی کی, کہ اس میں دوی یا طنین ہوگی. اور دوی یا طنین کس کو کہتے ہیں؟ وہ ایکسٹرنل وائس, وہ ایکسٹرا آواز جو ایکچوئل میں ہوتی نہیں ہے. مطلب انوائرمنٹ میں کوئی ایسی آواز ایکچوئل میں ہے نہیں, لیکن اس پیشنٹ کو, اس آدمی کو وہ آواز سنائی دے گی. وہ اس طرح کی ایک آواز سنائی دیتی ہے کس کو؟ جس کو صدائے حار خارجی ہوگا. یہ آپ دیکھیں گے جس کو مطلب جس کو کان کی بیماری ہوتی ہے اس میں بھی یہ ٹینیٹس کہتے ہیں انگلش میں. اس کو اگر انگلش کے حساب سے دیکھیں تو کیا کہتے ہیں؟ ٹینیٹس. تو اس کی ایک علامت کیا ہو گئی صدائے حار خارجی کی خاص علامت, کہ اس میں ٹینیٹس پایا جاتا ہے. اور لکھا یہ رہے گا کہ دوا طنین. اگر مان لیجئے کہ ایک سوال ایسا ہے کہ کون سی صدا میں, صدا کی کس قسم میں دوی یا طنین پایا جاتا ہے, اس میں لکھا رہے گا صدائے حار خارج, صدائے بارد خارجی یا صدائے دموی, صدائے بلغمی. تو اس میں صحیح جواب کیا ہوگا؟ صدائے حار خارجی. ٹھیک ہے. تو صدائے حار خارجی کے بارے میں اتنی چیزیں یاد رکھنی ہے آپ کو. اس کے بعد آتے ہیں صدائے بارد خارجی پہ. صدائے بارد خارجی, اتنی چیز تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. خارجی کا مطلب ایکسٹرنل, کہ ایکسٹرا کوئی باڈی کے باہر سے کوئی چیز آئی ہے, کوئی چیز افیکٹ کیا ہے. اور بارد کا مطلب کہ ٹھنڈی کوئی چیز تھی جس کی وجہ سے ہیڈک ہوا ہے, کوئی ایکسٹرنل ٹھنڈی چیز کی وجہ سے ہیڈک ہوا ہے, تو اسے ہم صدائے بارد خارجی کہتے ہیں. ایک اب یہ بات ہے کہ اس کا ایک اسپیشل نام ہے, اس کا ایک نام ہے جس کو خبطہ کہتے ہیں. خبطہ, یہ یاد رکھیں گے آپ. خبطہ کس کو کہتے ہیں؟ صدائے بارد خارجی کو. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوگا کہ اس کی خاص علامت ایک تو ہوگی سر درد وغیرہ ہوگا ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے اس میں, کہ اس میں جو ہے وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے, بہکی بہکی بات کرے گا. اسی طرح کم عقلی بدحواسی ہوگی. بدحواسی کا مطلب اس کو مطلب سمجھ کم آئے گا, اس کی عقل تھوڑا کم کام کرے گی, وہ بدحواس ہوگا, بہکی بہکی بات کرے گا. یہ صدائے بارد خارجی کی خاص علامت ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبطہ کہتے ہیں. اور خبط اگر صرف پڑھا جائے خبط, تو اس کو کہتے ہی ہیں, اردو جس کو پتا ہو, خبط کہتے ہی ہیں کہ کوئی چیز کا ایک دم سے ذہن پہ اس طرح سوار ہو جاتا ہے کہ نہیں ہمیں یہ کر کے ہونا, یہ مجھے ہونا ہی ہونا, تو اسے ہی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ خبط سوار ہو گیا ہے. تو اس پیشنٹ کو جو ہے ایک دم کسی چیز کا مطلب بدحواسی رہتی ہے, عقل کم ہو جاتی ہے, بے وقوفی کی باتیں بھی کرتا ہے صدائے. تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ اس میں تکمید, پہلے بھی بتایا تھا کہ تکمید کریں گے. مطلب اصلاً ہمارا کام کیا ہے کہ یہ جو بارد اثر ہو گیا نا بارد, اس کو ہمیں گرمی پہنچانی ہے, گرم کرنا ہے. تو وہ کیسے کرنا ہے؟ تھرو تکمید, ہاٹ فرمنٹیشن کی طرح, کہ سر پہ تکمید کا مطلب ہوتا ہے کہ سکائی کرنا. تو سر پہ ہم گرم چیزوں کی سکائی کریں گے. اس میں آپ دیکھیں گے تو ایک خاص نسخہ لکھا ہوا ہے کتاب میں, جس میں کبوتر کی بیٹ اور
وہ آٹا وغیرہ سے ایک دم لیپ ٹائپ کا کر دیتے ہیں سر پہ، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اس میں برودت لاحق ہوئی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، تو گرمی لاحق ہو جاتی ہے، تو سودا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ سودائے بارد خارجی ہے۔ اب اگر دیکھیں سودائے حار، بھائی اس طرح جب خارجی دونوں ہوا ہے تو اب داخلی بھی تو ہوگا، کہ سودائے حار داخلی ہے ایک، داخلی کا مینس کہ کوئی چیز اندر سے لیا ہے، کوئی چیز انجسٹ کیا ہے منہ سے، منہ کے تھرو یا باڈی کے اندر سے اس کو گرمی ہوئی ہے، اس سے ہیڈک ہو رہا ہے، یہ انٹرنل ہے۔ انٹرنل داخلی مینس انٹرنل، اندر سے اس کو داخل، تو اس میں کیا ہے کہ زیادہ تر گرم غذا کھانے سے جو ہے یہ لاحق ہو جاتا ہے، تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ سرد دوا اور سرد غذا دیں گے، لیکن چونکہ یہ ہلکا ہے بہت زیادہ، اس لیے اس میں بہت جو ٹھنڈی ہے چوتھے درجے کی دوا ہے، جیسے یبروج السنم وغیرہ ہے، یہ سب دینے سے منع کیا گیا ہے کہ اتنی ٹھنڈی دوا ہم اس والے میں نہیں دیں گے۔ ٹھیک، اس سودائے ہار داخلی کے لیے خاص دوا کیا دیا گیا ہے؟ ایک قرص مثلث ہوتا ہے، یہ لگانے کے لیے ہے۔ یہ سوال رہتا ہے کہ جیسے آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کبھی، مطلب انٹرویو میں کبھی پوچھ سکتا ہے یا کبھی، کہ قرص مثلث کی مقدار خوراک کیا ہے، مقدار خوراک، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ 2 گولی یا 3 گولی یا 4 ماشا، ایسے نہیں کہیں گے، اس لیے کہ یہ کھانے کی ہے ہی نہیں، یہ اصلاً ہے لوکل اپلیکیشن، جیسے اس طرح لکھ دیتے ہیں نا دوا میں، دوا لکھ کے اس طرح لکھ دیا لوکل اپلیکیشن، یا جو یونانی کا آپ نے نسخہ دیکھا ہوگا تو اس میں لکھتے ہیں برائے مقامی، کہ مطلب اس کو ایکسٹرنل یوز کے لیں، جیسے فار ایکسٹرنل یوز لکھا رہتا ہے نا، وہ ہے قرص مثلث۔ قرص مثلث کو مثلث کیوں کہتے ہیں؟ مثلث کا مینس ہوتا ہے ٹرائیگونل، ٹرائنگل ہوتا ہے نا، ٹرائنگل، اسے ہم مثلث کہتے ہیں۔ تو اب قرص مثلث کی کبھی وجہ تسمیہ بھی پوچھ لے گا کوئی، کہ قرص مثلث کو کی وجہ تسمیہ کیوں ہے، کیوں کہتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 3 دوائیں ہوتی ہیں، اس کے اجزاء جو ہیں اس میں 3 دوائیں ہیں، اور مثلث شیپ کی بھی ہوتی ہے، اس لیے بھی اس کو قرص مثلث کہتے ہیں۔ یہ سودائے ہار ہے، سودائے ہار داخلی کا، اس میں اس کو لگائیں گے، لیکن یہ یاد رکھیں گے کہ اس میں بہت زیادہ ٹھنڈی دوا نہیں دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے، اگر سودائے بارد داخلی ہے تو اس میں گرم دوا اور گرم غذا دیں گے۔ ٹھیک، تو یہ جنرل بات ہو گئی صدا کے بارے میں۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ مادے کے حساب سے یا خلط کے حساب سے بھی صدا کی بہت سارے قسم ہیں، اور سب کی الگ الگ کلاسیفیکیشن ہے، سب کا الگ الگ پریزنٹیشن ہوتا ہے، تبھی تو ہم سمجھ پائیں گے کہ مطلب جو سائن سمٹم ہوتا ہے اسی سے تو پتہ چلتا ہے، ہم اسی سے پتہ کرتے ہیں کہ ہماری مطلب پیشنٹ کون سے صدا سے اس کو مطلب کہ کس صدا لاحق ہوا ہے، کون سا صدا ہو رہا ہے، اسی حساب سے پھر ٹریٹمنٹ کریں گے۔ تو اگر صدائے دموی لاحق ہوا، دموی دکھ رہا ہے نا، صدائے دموی، دموی کا مطلب کہ اس میں خلط دم انوالو ہے، ٹھیک، کہ خلط دم کا غلبہ ہو گیا ہے۔ اس کو ایک خاص، اس کا پھر ایک اس کا خاص نام ہے، ٹھیک، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدائے خولی یا خلوی بھی کہتے ہیں، صدائے خولی آپ یاد رکھیے۔ اب آپ کو ہم جب یہ بارد خارجی اور داخلی یہ سب ہو گیا، اس میں مین 2 بات، 3 بات دونوں کے بارے میں یاد رکھنی تھی، کہ اس میں جو ہے اس کو خطہ کہتے ہیں، کس کو؟ صدائے بارد خارجی کو، اور صدائے حار
خارجی کو صدائے احتراقی کہتے ہیں، وہ سب ختم ہو گیا. اب آپ آ جائیں جو خلط کے حساب سے صدا ہوگا اس کا، تو اس میں سب سے پہلے صدائے دموی ہے. صدائے دموی کے بارے میں کیا یاد رکھنا ہے کہ اس کا ایک اسپیشل نیم ہے صدائے خولی. اس میں کیا ہوگا کہ صدا ہوگا تقریباً پورے سر میں ہوگا، اور نبض جو ہے عظیم ہوگی. ابھی نبض عظیم یاد رکھیے، جب نبض جائیں گے تو پڑھائیں گے کہ نبض عظیم کا کیا مطلب ہوتا ہے. یہ سمجھیے کہ اس میں والوم خوب ہوگا. اگر آپ نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو خوب ہائپر والومک نبض ملے گی آپ کو. ٹھیک، تو اس کا مین علاج کیا ہے کہ فسد کرنا ہے. فسد پتہ ہے نا سب کو؟ اور کس کا کرنا ہے؟ قیفال کا. یہ اچھے سے یاد رکھیے گا، یہ قیفال اس کس کو کہتے ہیں، کس کو، اس کے انگلش کیا ہے؟ سفلک. دیکھیے آپ ایک بار یہ ایک چیز یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ہم قیفال ہے، ارے اس سے نکل لو، مجھے یاد نہیں رہتا یا مجھے اردو نہیں آتی ہے تو ہم کام چلا لیں، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ اگر ایک بار آپ یونانی میں آ گئے ہیں تو آپ کا یونانی کا لٹریچر اتنا زیادہ ہے اردو میں، عربی میں، فارسی میں، کہ آپ کو عربک اردو فارسی سے آپ کو چھٹکارا ہے نہیں. آپ کو الٹیمیٹلی آپ کو اردو سیکھنی ہی ہوگی. تو آپ کو میں بتاتا ہوں اسپیشلی، چونکہ آپ ہمارے اسپیشل اسٹوڈنٹ ہیں، ویسے میں سب کو بتاتا ہوں سب کے لیے کہ اگر آپ سیکھنا چاہیں گے تو مشکل سے 500 ورڈز ہیں، سمجھے؟ 500 ورڈز ہیں جو پورے یونانی میں کام آتے ہیں. پورے یونانی کا مطلب پورے یونانی لٹریچر میں یہی ورڈز جو ہیں گھوم گھوم کے آتے رہیں گے آپ کو. ٹھیک، تو آپ اس کو یو جی میں پڑھ لیں، پی جی میں پڑھ لیں. آپ سوچیں گے کہ چلو یو جی کسی طرح نکال لیتے ہیں، ہم کو اردو آئے نہیں، کیا کریں؟ تو آپ پی جی میں آ کے پھنسیں گے. پھر پی جی بھی کر لیا آپ نے، اگر آپ ٹیچنگ میں آنا چاہیں گے اکیڈمک میں تو آپ کو پریشانی ہوگی. لیکن آپ نے اگر یہ 500 ورڈ سیکھ لیا ایک بار تو آپ کو یو جی بھی آسان، پی جی کا انٹرنس آسان، پی جی پورا آسان، ٹیچنگ میں آپ آسان، آپ کے لیے آسانی رہے گی. اور جب بھی آپ پورا لٹریچر آپ کوئی پڑھنا چاہیں، کوئی پرانی بک پڑھنا چاہیں، کہ کوئی ریفرنس بک دیکھنا چاہیں، تو آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی. اور آپ کو بتا دوں کہ یہ 500 ورڈ میں بھی روٹ ورڈز اگر دیکھیں گے آپ تو وہ 300 کے آس پاس ہے. روٹ ورڈز کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو ہم نے اگر ایک بار بتا دیا کہ خارجی کا مینس ہوتا ہے باہری، ایکسٹرنل. ٹھیک، تو روٹ ورڈ کا مطلب ہے کہ اس میں 3 الفابیٹ کے حساب سے دیکھیں گے تو 3 ہے، خیر جے. اس کا جب بھی میننگ آئے گا تب اس کا مطلب ہوگا باہر نکلنا. اس کا کچھ نہ کچھ مطلب ہوگا باہر نکلنے سے، ایکسٹرنل سے، یا سمجھیے باہر نکلنا، جیسے خارجی ہے یا کوئی چیز کا خروج ہو رہا ہے. ٹھیک، یہ سب آپ کو ایک بار میں سمجھ آ جائے گا. جیسے داخل کا مطلب ہے دخل، دخل کا کیا مطلب ہوگا کہ اندر آنا، انٹرنل کے معنی میں ہے. ٹھیک، تو اب آپ کو یہ آپ داخل ایک بار آپ پڑھ لیے تو اس کا مطلب آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اس کا مطلب ہے انٹرنل، کوئی چیز کہیں داخل ہو رہی، انٹرنس کے معنی میں ہے. تو آپ کو کہا جائے گا دوائے داخلی دیں گے تو، یا کوئی اور داخل کی بات ہوگی تو، خارج ہوگا تو خارج کا یہ مطلب سمجھ جائیں گے ایکسٹرنل، داخل کا مطلب انٹرنل ہو جائے گا. اگر آپ یہ 2 چیز سیکھ جائیں گے تو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. اسی طرح آپ کو ہم نے یہاں بتایا کہ فسد کرنی ہے کس کی؟ قیفال کی. اب قیفال آپ بول کے نکل جائیں گے، ایک بار نہیں یاد رکھیں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی. لیکن آپ نے قیفال کا ایک بار سمجھ لیا کہ یہ سفلک والے کو ہم قیفال کہتے ہیں، رگ کا مطلب وین ہے، تو سفلک وین کی فسد کرنی ہے. آپ نے قیفال کو ایک بار دماغ میں بٹھا لیا کہ قیفال سفلک ہوتا ہے، تو بس اب آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے آسانی ہوگی. آپ نے ایک نیا ورڈ سیکھ لیا، آپ 2-3 نئے ورڈ بھی ڈیلی سیکھیں گے تو آپ کا کام بن جائے گا. خیر، تو صدائے دموی میں کیا کرنا ہے؟ صدائے دموی کو صدائے خولی بھی کہتے ہیں. اس میں نبض عظیم ہوتی ہے، اور یاد رکھنا ہے کہ اس میں فسد کرنی ہے کس کی؟ قیفال کی. ٹھیک، اور اب اگر ہم کہیں صدائے صفراوی، ٹھیک، تو صدائے صفراوی میں کیا ہوگا؟
جب بھی سفرہ والی بات ہوگی کہیں تو وہاں ہلکا پن رہتا ہے. جیسے یہیں پہ اگر آپ کو ہم بتا دیں سدائے بلغمی، ٹھیک، جو بھی سفرہ جہاں رہتا ہے وہاں ہلکا پن رہتا ہے. سفرہ کا انسان آپ دیکھیں گے تو وہ بھی پتلا ہوگا، لین اینڈ تھن ہوگا. جب بھی سفرہ والی بات رہتی ہے وہاں ماس کم ہوتا ہے. تو سدائے سفرہ میں کیا ہوگا کہ اس کے سر میں ہلکا پن رہے گا، سر ہلکا رہے گا. بلغم کا کیا ہوگا، سر بھاری رہے گا، مطلب اس میں ہیوینس محسوس ہوگا سر میں، اور اس میں ہلکا پن رہے گا. اور یہ یاد رکھیے کہ سفرہ میں دو چیز خاص ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ پتلا رہے گا، دوسرے سرعت رہتی ہے. سرعت کا مینس ہے تیزی، فاسٹ. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب سدائے صفراوی ہے تو نبض کیسی ملے گی، سری ملے گی، سری. اور نبض سری کا مطلب کہ فاسٹ، تیز چلتی رہے گی. کہ مطلب عام لوگوں میں اگر مان لیجئے کہ 72 بیٹس ہیں تو فاسٹ کا کیا مطلب ہوا کہ 82 رہے گا، 90، 92 اس طرح ہوگا. اور یہ انسان، آپ ایک دم یہ چیز بیٹھا لیجئے کہ جب بھی بلغم کے بارے میں جیسے کہا جائے گا کہ غلبہ صفرا کی علامات میں کیا ہوگا تو یہ بھی ہے کہ سرحال ہوگا. پیشاب اس کا جو ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ زردی مائل ہوگا. زرد مینس یلو ہوتا ہے، یلوئش ہوگا. وہ خود صفرا کا کلر، اس سے جتنا بھی جب بھی صفرا کی بات ہوگی تو وہاں یلوئش بات ہوگی، تیزی ہوگی اس انسان میں بھی. یہ انسان جو صفراوی مزاج کا انسان ہوگا وہ کیسا ہوگا، وہ تیز ہوتا ہے، ذہن کا بھی تیز ہوگا، حرکت بھی کرتا ہے. اس میں حرکت بھی خوب بڑھی ہوئی ہوتی ہے، ایک دم بڑھی ہوئی رہے گی حرکت. ٹھیک، تیز ہوگی تو ظاہر سی بات حرکت بڑھی ہوئی ہے. فاسٹ کا مطلب یہاں جو سری ہے تو کیا ہوا، نبض کی حرکت بڑھی ہوئی ہے، حرکت بڑھی ملے گی، ہلکا پن ملے گا. اور سدائے بلغمی جو ہوگا یا بلغمی آدمی کیا ہوگا، یہ موٹا ہوگا، فیٹ. ٹھیک، لیتھارجک ہوگا. کیا سمجھے کہ جس کو سست بولتے ہیں، سست. اس کا جو ہے رسپانس بھی سلو ہوگا، اس کا رسپانس بھی صفراوی کا کیا ہوگا، رسپانس بھی فاسٹ ہوگا. لیکن بلغمی کا جب بھی ہوگا وہ خود سست ہوگا، وہ اس کا رسپانس سست ہوگا. اس کو نیند بھی بہت آئے گی، اس کو نیند بہت زیادہ آئے گی، نیند اس کی بڑھی ہوئی ہوگی. صفرا والے کی نیند کم ہوگی، کم سوئے گا. یہ آپ ایک ابھی اچھے سے سمجھ لیجئے اور اس کو یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اتنی چیز سمجھ آ گئی. سدائے صفراوی بھی ہو گیا، سدائے بلغمی بھی ہو گئی. ٹھیک، یہ آپ سب سمجھ گئے کہ ہلکا ہوگا، بوجھ نہیں رہے گا، تیز رہے گا، نبض تیز رہے گی، پیشاب زردی مائل ہوگا. اس میں یہ سر بھاری رہے گا، انسان بھی اس کا موٹا ہوتا ہے. اس میں نیند بھی رہے گی، سبات رہے گا، گہری نیند رہے گی. سدائے مطلب تو آپ کو دموی بتا دیا، صفراوی بتا دیا، بلغمی بتا گیا. ایک یہاں پہ آپ سمجھ لیجئے سوداوی، اس کا کم تذکرہ آتا ہے، سدائے سوداوی کا. بس سودا کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے ایک عام بات. ایک تو سدائے سوداوی کی بات ہے، اور ایک عام سودا کی کیا بات ہوگی کہ اس میں بھی سست روی ہوگی، مطلب سست ہوگا آدمی، لیتھارجک، سلو پیس اور سلو رسپانس. اسی طرح کیا ہوگا کہ یہ ہمیشہ جب بھی سودا کی بات آئے گی کہیں بھی سوچ لیجئے تو اس کا ذہن اگر دیکھیں گے تو کیا ہوگا، وہ بہکی بہکی بات کرے گا، عقل اس کی
کم ہوگی، دماغ اس کا کم چلے گا. ٹھیک، یہ آپ کو ہم نے 4 کیا بتا دیا، یہ خلط کے حساب سے بتا دیا چاروں. اب جو ہے سودا میں کچھ اسپیشل کیس بھی رہتے ہیں اس سب کے علاوہ. دیکھیے کیا کیا ہوگا، اب بتا رہا ہوں اس میں. جیسے سدائے ریحی ہے، ٹھیک. ریح مینس کیا، آپ ایک بار اگر صحیح ورڈ سمجھ گئے میننگ تو یاد رہے گا. ریح مینس ہوتی ہے ہوا. اور سمجھیے کہ کیا ہوگا اس میں، کہ تھوڑا سا گیس فارمیشن ہوگا. جو فلیچولینس والی بات ہوتی ہے نا وہ. اور اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ ریحی ہے، ہوا کیا ہے، ہوا اوپر ہوتی ہے ہمیشہ، تو اس میں کیا ہوگا کہ سر ہلکا ہوگا. درد بھی تیز نہیں ہوتا ہے، درد بھی ہلکا ہی رہے گا. ٹھیک. اب اگر آپ صدائے میدی کی بات کریں گے، دیکھیے صدائے میدی، تو اس میں سمجھیے کہ 3 طرح کا ملے گا. ایک ہے شرکی میدی، اس میں میدا تو انوالو ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ میدے میں کوئی خرابی ہے، بلکہ شرکی میدی کا مطلب کیا ہے کہ اس میدے کی اور جو سر والی ہے دونوں کی، اس دونوں میں یہ ہے کہ اس کی سپلائی جو ہے نا، نرو سپلائی، یہ جو ہے سیم سیم سی ہے نا، اس کی وجہ سے اس کے اریٹیشن سے اس کو اریٹیشن ہوتی ہے اور تب سر درد ہوتا ہے، اس لیے اس کو شرکی میدی کہتے ہیں. اور ایک ہے میدی بلغمی، اس میں آپ کو کیا ملے گا، خاص طور پہ تخمہ ملے گا، کہ اس میں میدا تو انوالو ہے ہی، اور خاص کے اس کے ساتھ کیا انوالو ہے، بلغم ہے، کہ مطلب بلغم بڑھ گیا ہے، مطلب غلبہ بلغم کی علامات ملے گی. اس میں میدے کا تخمہ کیا ہوتا ہے، انڈائجیشن یا مال ڈائجیشن بھی کہہ سکتے ہیں، کہ مطلب ڈائجیشن خراب ہوتا ہے. تو میدی بلغمی میں کیا ہوگا کہ پہلے تخمہ ہوگا، اس کے بعد سر درد ہوگا، اس میں الٹی بھی آئے گی، ظاہر سی بات ہے جب میدا کا انوالومنٹ ہے تو قے آئے گی، ابکائی بار بار آئے گی. اور قے اگر آ گئی پیشنٹ کو ایک بار تو اس کو پھر سر میں آرام مل جائے گا. ایک ہے پھر جو کہ میدی کا، ایک شرکی میدی ہوا، دوسرا میدی بلغمی ہوا، تیسرا اگر میدی اور ریحی سمجھ لیجئے. تو یہ اصلاً جو ایک دم بالکل فلیچولینس والی ہے نا، جس میں جو فلیچولینس کی وجہ سے جو سر درد ہوتا ہے وہ اس میں کور ہو گیا. ٹھیک. پیج لے لیتے ہیں، نیا پیج، ختم بات. اس کے علاوہ اب آپ کو ہم بتائیں گے 2-3 اور اسپیشل صدا. یہ سب صدا ہی چل رہا ہے ابھی آپ کا. یہ کیا ہے، صدائے بیضا و خوضا. اس کا معنی کیا ہوتا ہے، ایک سمجھیے کہ ایک ہیلمٹ ہوتا تھا، کون، جو جنگ میں پہنی جاتی تھی. ابھی آپ ہیلمٹ سمجھ لیے، خود ایک دم سمجھیں گے نہیں. کوئی اگر پرانی مووی بھی دیکھا ہے یا کوئی پرانا سیریل دیکھتا ہے تب اس میں وہ دیکھا ہوگا کیا، کہ ایک سر میں پہننے کا ہوتا ہے ہیلمٹ. جو فوجی ہوتا ہے یا جو جنگ میں جا رہا ہے لڑنے کے لیے، اس کے سر میں ایک
लोहे का पहने रहता है इस तरह, मान लीजिए ये हेड है उसका, तो एकदम पूरा इस तरह से एक पहने रहता है। तो इससे क्या होता है कि सर की हिफाजत होती है, माने कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि तलवार से इस पे मारा सर पे, तो अगर खूद पहने हुआ है तो सर बच जाएगा, तलवार इसी पे रह जाएगी। अभी भी हेलमेट क्यों पहनते हैं कि सर की हिफाजत रहेगी, कभी एक्सीडेंट हुआ तो थोड़ा सर बचेगा। तो इसको सुदाए बैदा वखूदा इसलिए कहते हैं कि एकदम हेलमेट की तरह क्या करता है, पूरे सर का दर्द होता है, पूरे सर का दर्द, पूरा सर इन्वॉल्व रहेगा इसमें, इसलिए इसका नाम रखा। और बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है। एक दर्द क्या होगा जिसको उसाबा कहते हैं। उसाबा मीन्स क्या होता है, पट्टी। अगर आपको दिखाना हो कहीं सर में चोट लगी हुई है, सर में पट्टी का, जैसे आप जो नॉर्मल उसके लिए ये है कि उसका जो अगर जहन में बात आती है सुदा उसाबा के बारे में, किसी पट्टी की बात चलती है सर की, कि सर पे पट्टी बंधी हुई थी, तो कैसी रहती है, जो फ्रंटल एरिया है जो सर का, उसी पे तो पट्टी बंधी होती है। जैसे आप किसी फिल्म में देखते हैं, कहीं देखते हैं कि उसको ये शो करना, ये डिपिक्शन करना है कि सर में चोट लगी है, सर पे पट्टी बंधी हुई है, तो कहाँ बंधती रहती है, इस सामने वाले पोर्शन में। तो सुदाए उसाबा जो है ये भी जो है एकदम सामने वाले पोर्शन में होती है, इसलिए इसका नाम उसाबा रखा है। उसाबा का मतलब ही पट्टी है। लेकिन ये दर्द भी जो है बहुत पेनफुल होता है, पेनफुल। क्यों, इसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट है। कौन सी नर्व, फिफ्थ नर्व। इसलिए इसको अगर मॉडर्न वाले टर्म में हम देखेंगे तो ये कौन सा, ये सुदा के कौन सा किस्म में जाएगा, जो ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया था, ये आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे कभी। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया ये मतलब नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। सुदाए बैजा वो सुदाए उसाबा, एक तो बैजा वखूदा है और ये सुदाए उसाबा है। और तीसरा अगर आप पढ़ेंगे स्पेशल वाले में तो क्या होगा, सुदाए शकीका। शकीक का मीन्स क्या होता है, शकीक का मीन्स होता है फाड़ना, शक्का का माना होता है फाड़ना, ठीक, उसी से है ये शकीका। शकीका मीन्स हाफ, हाफ माइग्रेन जो होता है ना, माइग्रेन कह लीजिए, हाफ माइग्रेन, वो ये शकीका का दर्द है। तो शक्का का मतलब जब भी होगा, शकीक का मतलब उसमें फटने फाड़ने का कोई मतलब होता है। और यहाँ क्यों नाम रखा है, इसलिए कि समझिए आधे सर में दर्द होता है, आधा हिस्सा खाली होता है, कोई एक साइड इन्वॉल्व होगा इसलिए। सुदाए शकीका के बारे में क्या क्या बात याद रखनी है कि ये फीमेल में जरा ज्यादा होता है, इसमें फोटोफोबिया होता है। फोटोफोबिया का मतलब कि रोशनी से दिक्कत होती है। भाई इसका पेशेंट क्या कहेगा कि हमें अंधेरे में रखिए, कमरा बंद करके रखिए। इसमें क्या होता है, और इसमें जो होगा कि उसे मतली आती है, मतली। मतली का मीन्स कि उल्टी होगी नहीं उसको, तय होगा नहीं, लेकिन उसे फील होगा कि बस अब जो है तय होने वाली है, तय होने वाली है। इसलिए इसको इसकी खास अलामत है मतली, फोटोफोबिया और हाफ एरिया में हेडक। तो समझ लीजिए कि तकरीबन कंफर्म है कि सुदाए शकीका है ये। उसके बाद सुदाए बहरानी एक होता है, देख लीजिए। आपको हमने पहले पढ़ाया सुदाए खारजी दाखिली, मतलब सुदाए बारिद, सुदाए हार। उसके बाद चार पढ़ाया, कौन सा, सुदाए बलगमी, सफरावी, दमवी और सौदावी। उसके बाद मेहदी शिरकी पढ़ाया, मेहदी के मतलब तीन पढ़ाया, मेहदी शिरकी, मेहदी बलगमी और मेहदी रिही, ठीक। ये मेदा के ताल्लुक से तीन याद रखिएगा। उसके बाद तीन हमने पढ़ाया सुदा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है, कौन, एक सुदाए बैजा व खूजा, दूसरा सुदाए उसाबा, तीसरा सुदाए शकीका।
اب جو ہے یہ 3-4 جو ہے چھوٹے چھوٹے مطلب چھوٹے ان دا سینس کہ اس کا آپ کو بک میں بھی کم تذکرہ ملے گا، یہ آتا بھی کم ہے. تو جیسے ایک سودائے بحرانی ہے. بحران کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ ہما والی بحث پڑھیں گے نا تو اس میں ایک دن بحران ہوتا ہے کہ جیسے 3 دن سے 4 دن سے اس کو ہما ہے، تو لاسٹ میں یا تو تحلیل ہوگا کہ مادہ مرض تحلیل ہو جائے، ڈیزالو ہو جائے، یا بحران ہوگا. بحران کا مطلب جیسے نارمل انگلش اس کی کیا ہوتی ہے بحران کی کہ کرائسس، اس کو کہتے ہیں ہم بحران. تو بحران کا مطلب یہ ہے کہ باڈی میں کوئی بڑا چینج ہو جائے، کوئی بڑی تبدیلی ہو جائے باڈی میں، اسے ہم بحران کہتے ہیں. تو سودائے بحرانی کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کو کئی دن سے کوئی پریشانی چل رہی تھی باڈی میں، کوئی بڑی بیماری تھی، مطلب کوئی خلط کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تھا، یا کوئی خلط میں زیادہ کمی تھی. تو جب ریزالو ہوگا اس کا وہ مرض ختم ہوگا، وہ بحران سے ختم ہوگا. تو بحران کا مطلب یہ کہ کوئی مادہ بہت خالی ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. تو اس لیے اس میں اس والے سودا میں کیا ہوتا ہے کہ خلا پایا جاتا ہے، خلا ہوتا ہے. اسی طرح ایک سودائے کیا ہوتا ہے، سودائے خفہ ہوتا ہے. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ بھی خلا کی وجہ سے ہوتا ہے اور خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے کوئی ایسی دوا دے دیا کہ جس میں بہت زیادہ استفراغ کرا دیا، بہت زیادہ ادرار کرا دیا. ادرار کیا ہے؟ پیشاب لانا، وہ ایک طریقہ ہے استفراغ کرانے کا. تو بہت زیادہ کثرت سے کروا دیا تو خشکی ہو جائے گی، بہت زیادہ الٹی کروا دیا تو خشکی ہو جائے گی، اس سے سودائے خفہ ہوتا ہے. اور یہ بھی فیمیلز میں زیادہ ہوتا ہے. خفہ کا مطلب ہی ہلکا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے جیسے ایک روٹ ورڈ یاد رکھ لیجئے کہ خفہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ہلکا. اگر خفیف کہیں گے کہ اس میں خفیف درد ہوتا ہے تو مطلب ہلکا ہے، چھوٹا ہے. ٹھیک، خفت مانے ہلکا ہے. کوئی دوا کے بارے میں کہیں گے خفیف ہے تو وہ دوا اوپر تیرتی رہ جائے گی. تو خفیف کا جب بھی مطلب ہوگا اس کا مطلب ہلکا، چھوٹا، باریک، یہ مطلب ہوگا. تو سودائے خفیف کا مطلب بھی کہ خشکی اور خلا کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. ایک ہے سودائے سدی. سدہ کے مینس کیا ہے کہ سدہ کا مینس کیا ہوگا کہ کوئی آبسٹرکشن ہے. ٹھیک، تو جیسے ہی ہم اس آبسٹرکشن کو دور کر دیں گے تو یہ سدہ ختم ہو جائے گا اور درد ختم ہو جائے گا. تو سدہ کا مطلب آبسٹرکشن ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، کوئی ایسی خلط ہے، کوئی ایسی خلط یا کوئی ایسا غلیظ بخار ہے. بخار مینس کیا ہوتا ہے کہ جو ہم جب بھی وہ لیتے ہیں کیا کہتے ہیں، جو غذا لیتے ہیں یا جو بھی ہم انجیکشن کرتے ہیں، یونانی کے حساب سے کیا ہے کہ وہ ایک غلیظ مادہ بنے گا، خلط یا بخار کی صورت میں. تو اگر غلیظ بخار ہے تو سدہ بنے گا. خفیف دونوں طرح کا ہوتا ہے، خفیف بھی ہوتا ہے. تو خفیف میں دوسری کنڈیشن رہے گی، اس میں ہلکا پن رہے گا، اور غلیظ سے یہ سدہ والا ہوگا کہ سدائے سدی بنے گا. ٹھیک، اور اسی طرح کچھ چھوٹا چھوٹا ہے تو آپ وہ پڑھ لیں گے. اور نیکسٹ ٹائم جب ہم یہ پڑھائیں گے آپ کو، جب دوسرا ٹاپک ہم لیں گے تو اتنی دور میں سودا کے سلسلے میں آپ کو جو بھی دقت ہوگی آپ ہم سے پوچھ لیں گے. ٹھیک، اب ہم آپ کا ایک نیا ٹاپک لیتے ہیں. کیا؟ یہ لیجئے، یہ ہے آپ کا دوسرا ٹاپک، سرسام. دکھ رہا ہے سب کو برابر؟ ہیلو، یس سر. آج تو اس میں دقت نہیں ہو رہی ہے رائٹنگ والے میں؟ ویزیبل ہے صحیح سے؟ ہاں سر ویزیبل. ٹھیک ہے سر. جی سر. دیکھیے اصل آپ لوگ کو اس دن کہہ رہے تھے نا کہ جیسے ابھی ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں اضافی بات یاد آتی ہے تو اس میں تو ہم آسانی سے لکھ دیتے ہیں کسی کونے میں کہاں، لیکن اگر ہم ٹائپ شدہ پہلے سے لائیں گے تو اس میں تھوڑی سی دقت ہوگی. اس میں آسانی ہوتی ہے پڑھانے میں، مطلب کنٹینیوٹی بنی رہتی ہے. تو اب آپ کو ہم پڑھائیں گے کیا؟ سرسام. سرسام کہتے ہیں
देखिए पहले एक यही चीज समझ लीजिए कि एक सरसाम होता है और एक छोटी सी चीज समझ लीजिए कि बरसाम होता है। तो ये एक जैसा है, दिखने में लग रहा है सरसाम बरसाम एक जैसा। हाँ, तो सरसाम तो ये जो है ये सर का मर्ज है, सर का मर्ज है। और बरसाम क्या है? ये सदर कह लीजिए, सदर, चेस्ट, ये चेस्ट का मर्ज है। तो आप बरसाम जब भी कहा जाएगा तो आप बिल्कुल अलग बात हो जाएगी। आपको सिर्फ सरसाम समझना है। यहाँ बरसाम का इसलिए तस्करा ले आया कि ये यहाँ पे एकदम सेम एक जैसा दिखता है, किताबों में भी तस्करा आसपास ही मिलता है, इसलिए यहाँ पे कह दिए। जब भी सरसाम कहा जाए या सरसाम हकीकी कहा जाए, उससे मतलब होगा सर का मर्ज। सर के मर्ज में भी मेनिंजीज का मर्ज, जो झिल्ली है ना, झिल्ली, जो मेनिंजीज है, झिल्ली का वरम समझ लीजिए, ये है सरसाम। लेकिन आपको यहाँ ये समझना है कि यहाँ बात क्या चल रही मॉडर्न के हिसाब से। मॉडर्न के हिसाब से यहाँ बात चल रही है मेनिंजाइटिस की, मेनिंजाइटिस की। लेकिन जो सरसाम का हमारे यहाँ किताबों में तज़किरा है, एक्चुअल जो हमारा ओल्ड लिटरेचर है, कंप्लीट क्लासिकल लिटरेचर, उसमें जब भी सरसाम की बात होती है तो उसमें झिल्ली का वरम, इसी तरह जो दिमाग का वरम होता है, ये दोनों शामिल होता है सरसाम में। समझ गए? मतलब ये हुआ कि सरसाम में एंसेफेलाइटिस प्लस मेनिंजाइटिस। सरसाम की तारीफ इस दोनों, जैसे सरसाम को कहेगा तो सरसाम की डिफिनेशन एंसेफेलाइटिस भी आती है और मेनिंजाइटिस भी, मेन डिफिनेशन में, मेन क्लासिफिकेशन में। कहीं कहीं आपको जो है इस तरह भी लिखा हुआ दिखेगा कि सरसाम की बात कर दिया, सरसाम बता दिया, उसके बाद स्पेशली लिखेगा सरसाम मुखी नुखाई, तब उसमें कहेगा कि इंसेफ्लाइटिस और मेनिंजाइटिस की बात। लेकिन सही बात यह है कि हमारे क्लासिकल लिटरेचर के हिसाब से सरसाम में मेनिंजाइटिस और इंसेफ्लाइटिस दोनों शामिल है। समझ गए इतनी बात? अब देखिए इसमें थोड़ा सा ये है कि सरसाम की किसको कहते हैं किसके नहीं। तो वही जब हम आपको शुरू में बता दिए कि सरसाम का मतलब सर का वरम है, सीधे समझ लीजिए सर का वरम। बरसाम बिल्कुल अलग है, उससे हमें अभी कंसर्न नहीं है। आपको ये याद रखना है कि ये सर का वरम है। देखिए पहले ज़माने में जब जब ये सब बात चल रही थी, जब मान लीजिए कि शेख थे या उसके ज़माने के फिरदौसुल हिकमत वाले रब्बन तबरी थे या जालिनूस थे, ये तो उस टाइम इतना ज़्यादा क्लासिफिकेशन तो था नहीं कि एक एक सर और सर का वो और ये अलग अलग चीज़ें समझी जाएं। तो जिस टाइम तक, जहाँ तक डेवलपमेंट हुआ था, जिस हद तक वो अलग कर सके थे, जैसे आर्टरी और वेन बहुत पहले से अलग हो गई थी, जब तक अलग नहीं हुई थी, किसी मतलब साइंटिस्ट ने नहीं देखा था अलग अलग करके, समझते थे रग एक ही चीज़ है, रग बोल दिया तो दोनों हो गया। लेकिन जब एक साइंटिस्ट आया आज से समझिए 1000 ईयर्स पहले, 2000 ईयर्स पहले, तब उसने देखा कि नहीं, आर्टरी अलग चीज़ है, वेन अलग चीज़ है, तब से क्लासिफिकेशन चेंज हो गया। जब हमारे यहाँ, जब अभी जैसे आपको हमने शिरकी मेदी बताया, या फिर आगे बात आएगी सुबात की, कोमा की, तो उसमें होता ये था कि सुबात को हमारे यहाँ जो असल समझते हैं कि वो नींद है, तो सुबात के बारे में ये तक किताबों में लिखा हुआ कि वो एक किस्म की गहरी नींद है, या मर्जुन नौम उसको कहते हैं, कि इंसान बहुत देर तक गहरी नींद में चला जाता है। हालांकि अब जब ये मतलब डेवलपमेंट हुआ, साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, तब क्या समझ में आया कि भाई वो एक ब्रेन की कंडीशन है, कि ब्रेन समझिए कि ब्रेन का एक शट डाउन हो जाता है, ये समझ में आया। लेकिन पहले क्या था कि वो एक ये ऐसा लगता था कि ये नींद वाली कंडीशन है, पेशेंट जो है नींद में, गहरी नींद में है, जगाने से भी नहीं जग रहा है, कोई इम्पल्स भी दे रहा है तो वो इम्पल्स नहीं लेता था। तो उस टाइम इस तरह का नहीं समझ आता था कि दिमाग में शट डाउन वाली कैफियत भी, ब्रेन जो है
नर्वस सिस्टम शट डाउन वाली कैफियत में भी चला जाता है, ऐसी भी कंडीशन होती है। समझते थे कि इसको नींद आ गई बहुत। तो इसी तरह हमारा क्लासिफिकेशन और जो डिजीज का डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो ओल्ड मतलब क्लासिकल लिटरेचर के हिसाब से वैसा ही मिलता है। तो हमें कुछ चीज़ें तो धीरे धीरे मॉडर्न से हम उसको कोरिलेट करके समझ लेते हैं, कुछ चीज़ें जो है वो एकदम पूरे तौर पे कोरिलेट नहीं हो पाती हैं। जैसे इसी में है कि मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस अलग अलग है, दोनों अलग अलग एंटाइटी है। बाज दफ़ा नो डाउट के कुछ पेशेंट में सेम मतलब दोनों कंडीशन मिलती है, लेकिन दोनों की अलग अलग डिफिनेशन है, क्लासिफिकेशन है, सब कुछ है। तो कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो आप ये समझिएगा कि सरसाम का मतलब ये है कि दोनों झिल्ली एंड और दिमाग, ये कि दोनों झिल्ली या दिमाग का वरम हो या दोनों झिल्ली और दिमाग का वरम हो, तो मतलब मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस सब मिला के होगा। अब ये समझिए कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे है। सरसाम चल रहा है। अब यहाँ आपको 2-3 चीजें समझनी है। समझनी क्या मतलब याद रखनी है जो को क्वेश्चन आता है। एक आएगा, ये वर्ड लिखा रहता है आपका फरानीतस, ठीक। इसमें क्या है, ये फरान का मीन्स क्या है, अकल या जहन या दिमाग। और ये ईतस, ईतस जो मिला है ना ये यूनानी वर्ड का है, ये फरान भी यूनानी वर्ड से मिलके बना है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो हम लोग पढ़ते हैं आइटिस वाला, ये आइटिस का क्या मतलब होता है, इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना। हम लोग जितना भी पढ़ते हैं कि मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और जितना भी कि आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। ये फरानीतिस में भी वही वाला लगा हुआ है। फरान मीन्स अकल और दिमाग, फरानीतिस मीन्स दिमाग का इन्फ्लेमेशन, यही तो मतलब होगा ना। और सरसाम के में मतलब वही होता है, लेकिन ये सरसाम के इन्फ्लेमेशन और तपिश, फरानीतिस किसको कहते हैं, खास के उस सरसाम को जो दम की वजह से होता है, दम या दम भी कह लीजिए, कि जिसमें खून की खराबी से होता है। देखिए अभी के हिसाब से आप देखेंगे मॉडर्न के हिसाब से कि मेनिंजाइटिस क्या होगा, तो भाई बैक्टीरियल होगा, फलां होगा, ढिमकाना होगा, ये सब आप सोचते हैं जो कि हम ये। लेकिन उस टाइम में क्या समझा जाता था, जितना भी मर्ज है उसका हम खिलती, जो बुखरात ने नजरिया दिया था खिल्त का, कि जब भी मतलब इस खिल्त जो चारों खिल्त है इसका इक्विलिब्रियम में रहेगा तो सेहत की हालत रहेगी। जब इसका बैलेंस डिस्टर्ब होगा, ये कोई खिल्त बढ़ जाएगी, जितना होना चाहिए उसका रेशियो, वो रेशियो डिसबैलेंस होगा, तभी मर्ज की कैफियत होगी। तो एक जैसे सरसाम दम भी होगा, एक फिर इसी तरह जो 4 खिल्त होती है बलगमी और सफरावी और सौदावी, ये चारों होगा। तो जो फरानीतुस की बात होती है, फरानीतुस की ये कौन सा है, ये सरसाम दम्वी का समझिए स्पेशल नाम है एक। आप ये याद रखिए कि सरसाम दम्वी के लिए हमने 4 क्लासिफाई किया खिल्त के हिसाब से, उसमें से जो सरसाम दम्वी है उसका हमने स्पेशल एक नाम रख दिया कि उसको हम फरानीतस कहेंगे। इसमें क्या होता है कि सर में बहुत ज्यादा तपिश और सोजिश और जलन का एहसास होता है, बहुत गर्म रहता है, ठीक। इसमें भी जब आपको हमने बताया कि दम है, दम भी है, तो क्या होगा कि नब्ज अजीम होगी। अगर देखेंगे तो कारूरा कैसा होगा, कारूरा मीन्स यूरिन, पेशाब, उसको कारूरा कहते हैं। ये कैसा होगा, गाढ़ा होगा, ठीक। और एक वर्ड आएगा फरानीतस खालिस, इसको क्या कहते हैं, ये
सरसाम सफरावी है। ठीक, देखिए ये खालिस लग गया इसमें, तो ये सफरावी है। और सिर्फ फरानीतस बोलेंगे तो सरसाम दम्बी को फरानीतस कहते हैं और सरसाम सफरावी को खालिस कहते हैं, मतलब फरानीतस खालिस कहते हैं। एक चीज अभी देखिए आपको याद करने के लिए बतौर टिप और ज़हन में बैठाने के लिए कह रहा हूं कि एक और जगह ये खालिस लगा हुआ आएगा तो उसमें उस सफरा वाला ही होगा। अभी जस्ट आपको एक दूसरी डिजीज में पढ़ाऊंगा। तो ये है कि मेनिंजाइटिस में क्या होगा कि कै वगैरह भी होता है, पेशेंट को बुखार रहेगा। लेकिन इस कै में और एक जो मैदे वाली कै होती है, मैदी कै जो होगी, मतलब मैदे के और गैस्ट्रिक की वजह से जो उल्टी आती है, वोमिटिंग होगी, उसमें फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? अब देखिए यहाँ पे गौर से, इसको मिटाइए, ख़त्म। ये जो कै होगी जो मेनिंजाइटिस वाली में हो रही है या जो दिमाग की वजह से होगी, इसमें क्या होगा कि ये कै मुस्तकिल आएगी, ज़्यादा देर तक आएगी। इसमें क्या होगा कि जब जो मेदी है जो गैस्ट्रिक रिलेशन से आएगी, मतलब गैस्ट्रिक एंडुलेशन की वजह से या उसमें डिजीज की वजह से, इसमें क्या होगा कि जब मादा निकल जाएगा, मादा निकल के अखराज हो गया, मादा का अखराज अभी बताया था ना कि जब भी खरज खारिज, अखराज का मतलब है कि निकलना, बाहर निकलना। तो मादा बाहर निकला, पेट साफ हो गया, मैदा साफ हो गया, मैदा बोले तो गैस्ट्रिक, ये साफ हो गया, बस क्या होगा कि कै रुक जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जो सरसाम वाली है, जो दिमाग वाली थी, दिमाग की वजह से होगी कै, ये इसमें क्या होगा कि कै मुस्तकिल आती रहती है और देर तक आती है। ठीक, अब आप ले लीजिए, देखिए आपको हमने सौदा पढ़ाते वक्त क्या बताया था कि इसमें हमेशा जब आप अगर कोई उर्दू बेल्ट से होगा या उर्दू समझता होगा, तो उसमें जैसे नॉवेल्स में, कहानी में, फिल्म में भी कहते हैं कि इसके सर में सौदा समा गया है, समा गया है। इसका मतलब क्या है कि इसको किसी चीज का एकदम इसके दिमाग में एकदम चढ़ गया, वो बात बैठ गई कि हमें ये करना या ये होना या ऐसा ही करना। उसको मतलब क्या डिस्क्राइब करते थे कि सर में सौदा समा गया है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब भी सौदा की बात होगी तो उसके जहन में, उसके दिमाग में, उसकी थिंकिंग पावर में, उसके जो परसेप्शन होती है, परसेप्शन की पावर, उसमें हमेशा डिस्टरबेंस मिलेगा। आप चाहे सौदा की बात यहाँ करें, सरसाम में करें या सौदा में बात करें या कहीं और भी, आप कहेंगे कि जब भी गल्बे सौदा की बात होगी तो उसके जहन में, मतलब उसकी थिंकिंग पावर में, उसके परसेप्शन में, उसके अप्रोच में हमेशा आपको डिस्टरबेंस दिखाई देगा। ये सौदा की खास बात है, ये जान लीजिए आप। तो यहाँ भी क्या होगा सरसाम सौदावी में कि जो जनरल कंडीशन होती है कि बुखार वगैरह है ये सब, इसी तरह उसके साथ साथ क्या होगा कि मरीज बहुत ज्यादा बहकी बहकी बात करता है। हेलुसिनेशन समझते हैं आप लोग? हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि वो उल्टी सीधी बातें करता है, उसको समझ नहीं आती, मतलब जो सामने देखने वाली बात होती है वो उसके अलावा बातें करता है बहकी बहकी। तो सरसाम सौदावी की एक खास बात ये होगी। ठीक, अब ये बताइए कि सरसाम दमवी में, फिर आपको बताया था ना कि वहाँ सौदाए दमवी में भी क्या था कि किफाल की फसद खोलनी थी। तो सरसाम बलगमी, वो सरसाम सौदावी, सॉरी सरसाम दमवी जो बताया था, जिसको हम क्या कहते थे, फलानीतस। और फरानीतस खालिस को किसको कहते हैं, सरसाम सफरावी को। तो जो फरानीतस है सरसाम दमवी, उसमें भी हम क्या करते हैं, किफाल की फसद खोलते हैं। खैर, सरसाम सौदावी, अब देखिए यहाँ पे सरसाम सौदावी का डिस्क्रिप्शन कम है और ख़ास नहीं है, लेकिन जब सरसाम बलगमी की बात करेंगे तो ये लंबा डिस्क्रिप्शन है। इसको और क्या कहते हैं, इसको मर्जुन नौम भी कहते हैं या
निसियान, निसियान का क्या मतलब होता है असलन? इसका मतलब होता है डिमेंशिया, कि भूलने की बीमारी हो जाती है। तो सरसाम बलगमी, जैसे सरसाम दम्वी का क्या नाम था? फलानीतस। सरसाम सफरावी का क्या नाम था? फलानीतस खालिस। तो सरसाम बलगमी का एक नाम क्या है? मर्जुन नौम। नौम के मीन्स नींद, इसमें नींद बहुत ज्यादा होती है, इसलिए नींद हमेशा नौम का मतलब होता है नींद, तो नींद की बीमारी। निसियान, ये तो इसमें आपको हमने जब भी बलगम बताया था, किसका क्या बताया था कि सोलो रिस्पॉन्स रहेगा, सर भारी होगा, नींद बहुत आएगी, हमेशा ये मोटा टाइप, मोटे किस्म का आदमी होगा, पड़ा रहेगा, सुस्त होगा, काम नहीं करेगा, रिस्पॉन्स स्लो करेगा। तो इसमें भी क्या है कि इसको नींद बहुत आती है। ऐसे भी आम एक जनरल बात भी जान लीजिए कि जो बलगमी मिजाज का आदमी होगा उसको खूब नींद आएगी, जो सफरावी होगा उसको कम से कम नींद आएगी। तो इसमें मर्जुन नौम क्या है? एक तो बलगम है ही, सरसाम है, और बलगम का डिसबैलेंस की वजह से बलगम की ज्यादती हो गई है, गलबा बलगम है, इसलिए इसको मर्जुन नौम भी कहते हैं और निसियान भी कहते हैं। दिमाग कम काम करता है, स्लो रिस्पॉन्स, निसियान। इसका एक नाम जो है लेसर गुस है, ये जरूर याद रखिएगा कि सरसाम बलगमी जैसे उस दोनों का नाम फरानीतस फरानीतस खालिस था, तो ऐसे इसका नाम लेसर गुस या लिथरगस, लेसर गुस, ये याद रखिएगा। ये सवाल आ सकता है कि लेसर गुस कौन सा, मतलब क्या है? सरसाम क्या ऑप्शन में, सरसाम के अलावा भी चीज रह सकती है, या ये भी हो सकता है कि वो चारों ऑप्शन जो है सरसाम का दे दे, कि सरसाम बलगमी या सरसाम दम्बी, सरसाम सफरावी, सरसाम में सौदावी, ये ऑप्शन दे दे, या नहीं तो सरसाम दे दे, दो दो सौदा दे दे, ये कोई और ऑप्शन दे दे। इस तरह लेसर गुस याद रखना है कि ये सरसाम बलगमी है। और इसके बारे में दो तीन बातें और याद रखनी है कि इसमें एक जो है सुबात तो होता है, जो हमने बताया सुबात के मतलब नींद गहरी के, लेकिन सुबात इरकी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नहीं है कि पेशेंट एकदम सोता ही रहेगा, तब जगेगा, सोएगा, डिस्टरबेंस रहेगा, लेकिन गहरी गहरी नींद रहेगी उसकी, समझ गए? कि जगेगा लेकिन बेदारी, और एक गुनूदगी का मतलब होता है, गुनूदगी का मतलब जैसे डे ड्रीमिंग टाइप का, समझे ना, कि जैसे कोई रात अच्छे से नहीं सो के आप गए कभी ऑफिस या क्लास या कुछ, तो आपको दिन में फ्रेशनेस फील नहीं होगी, एक नींद आती रहती है, हर टाइम बैठे हैं, सो रहे हैं, इवन की क्लास चल रही है, टीचर है, मतलब टीचर को ये चीज समझ आती है कि ऐसा लगा पेशेंट ऐसे देख रहा है लेकिन वो गायब रहता है, कभी आंख खुली वैसे, ये गुनूदगी कहलाती है असलन, के नींद तो पूरी एकदम नहीं आ रही है लेकिन वो जगा भी नहीं हुआ है ठीक से। तो ऐसे होता है सुबात इरकी का मतलब कि नींद और वो जगने के बीच के हालत में रहेगा, खूब जो है जमाई खूब लेगा, ऊँघ रहा है, ये सब कंडीशन होगी। ठीक, ये चार हो गए। इसी में एक ये समझ लीजिए कि जो आजकल बहुत चला था अभी कुछ दिनों पहले, जैसे एक एक जेई का नाम सुना, जेई, अब इसकी वैक्सीन भी आने लगी है। जेई क्या होता है, कोई बताएगा? कोई स्टूडेंट बताए जेई क्या होता है? जापानीज एंसेफेलाइटिस। गुड, वेरी गुड। ये जापानीज इंसेफेलाइटिस, जैसे अभी के बारे में बता रहा हूँ कि अभी एकदम यूपी का एक एरिया है इधर गोरखपुर का, जहाँ से अभी यूपी के सीएम भी आते हैं, वहाँ के बच्चों में बहुत होने लगा था ये। ठीक, तो एक खास समझिए कि इंसेफेलाइटिस की ही एक खास किस्म है जो बच्चों में होती है, उसको क्या कहते हैं? उताश। देखिए उताश के मतलब आप क्या समझेंगे? अत्श के मतलब होता है अत्श, अत्शुन माने क्या होता है? प्यास। ठीक, इसके उताश का क्या मतलब हुआ कि वो अत्श से कुछ न कुछ मतलब उसका रिलेशन है। तो इसमें क्या होगा कि मेनिंजाइटिस तो होगी ही, जो मेनिंजाइटिस होती है, लेकिन उसके साथ साथ क्या खास बात होगी कि बच्चे को प्यास बहुत लगती है, बार बार पानी मांगेगा।
ٹھیک, پیاس بہت زیادہ لگتی ہے, اس کو عطاش کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ اب یہیں ایک چیز اور سمجھ لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو, جیسے اچھا ایک چیز آپ پڑھیں گے کہ مچھلی جو ہے نا, مچھلی یا نمک کے بارے میں, تو یہ کیا ہوتی ہے, کیسی دوا ہے؟ یہ پڑھیے, یہ ہے معطش. معطش مینس جو عطش کو لائے گی, جو پیاس بڑھائے گی, جس کے کھانے سے پانی کی طلب بڑھ جائے گی, پانی کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی باڈی کی, ان دواؤں کو کیا کہتے ہیں؟ معطش. جس میں یہ بڑی شین رہے گی, نقطے والی, دیکھ رہے ہیں آپ اچھے سے, یہ یاد رکھیے گا ایک دم ہمیشہ تاکہ آپ کو دقت نہ ہو اردو میں. معطش عین تو شین رہے گا, تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب پیاس. عطش منے پیاس. عطاش کیا؟ وہ والا سرسام جو بچوں میں ہوتا ہے اور بار بار پانی مانگتا ہے, پیاس بہت زیادہ لگتی ہے. معطش کون دوا ہوتی ہے؟ جس سے پیاس لگتی ہے, پانی زیادہ, جیسے مچھلی کھانے سے کیا ہوتا ہے, جس رات آپ مچھلی کھائیں گے اس میں رات میں بھی پانی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, کبھی جگ کے آدمی پیتا ہے. نمک زیادہ کھانے سے زیادہ پیاس لگتی ہے. ایک ہوتا ہے عطس. عطس کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب ہے چھینکتے ہیں نا, جیسے کہ سردی لگ جاتی, بار بار زکام ہے, بار بار چھینک آتی ہے, اس کو عطس کہتے ہیں. تو اسی طرح ادویہ کیا آتی ہے؟ ادویہ جیسے معطش لکھی ہے نا یہاں, ایک دم سیم رہے گی, لیکن اس میں صرف سین اور شین کا فرق رہے گا. یہ دیکھنا, یہ چھوٹی والی سین ہے جس میں نقطہ نہیں ہوتا ہے, تو اس کا مطلب چھین ہے, مطلب سین ہے, معطس. ٹھیک, تو اس کا مطلب چھینک ہے. تو ادویہ معطس کیا ہوگی؟ وہ دوا جس کے کھانے سے چھینک آئے گی, یا جس کے سونگھنے سے, لگانے سے, جس کے مطلب موٹا موٹی کہیے کہ جس کے استعمال سے, یوز سے جس کے چھینک آئے گی, اس دوا کو کیا کہتے ہیں؟ ادویہ معطس یا معطسہ. کہ مطلب وہ دوا جو چھینک لانے والی ہوتی ہے. جیسے کیا ہے, ایک نکچکنی دوائی کا نام ہی ہے. آپ اگر تیاری کر رہے ہیں تو پڑھی ہی ہوگا ضرور نہ ضرور آپ لوگوں نے. نکچکنی ایک دوا ہے. یا جیسے سرتی یا کھینی ہوتی ہے, ادھر کہتے ہیں, یہ سونگھنے سے چھینک آتے. تو یہ دوا کون سی ہوتی ہے؟ جو چھینک لائے. چھینک لانا بھی کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے, جیسے کوئی کا بہت بلغم جمع ہے, بلغمی مزاج کا ہے, قلب بلغم ہے, تو اس میں چھینک لانے سے اس کو آرام ملتا ہے, راحت ملتی ہے. تو آپ یہاں پہ ایک فرق, اصل ہم آپ کو سرسام پڑھا رہے ہیں, یہ چیز ذہن سے نہ جائے کہ سرسام پڑھا رہے تھے, سرسام میں 4 قسم پڑھایا, اس میں سے 3 کا اسپیشل نام تھا. سرسام سوداوی کا کوئی اسپیشل نام نہیں تھا, سرسام دموی کا اسپیشل نام تھا فرانیتس, سرسام صفراوی کا اسپیشل نام تھا فرانیتس خالص, سرسام بلغمی کا اسپیشل نام تھا لیسرخس, یا اس کو مرض النوم بھی کہتے ہیں, سبات بھی کہتے ہیں, مرض نسیان بھی کہتے ہیں. اس میں سبات ہوتا ہے, سبات عرقی ہوتا ہے, خاص سبات کی, جس میں آدمی جگتا سوتا رہتا ہے. وہ تو آپ کو پڑھا رہے تھے. تو اسی میں ایک خاص قسم کیا آئی جو بچوں کی میننجیز ہے, عطاش, اس میں ہم نے آپ کو یہ ایڈیشنل چیز بتا دیا, لیکن یہ آپ کے بہت کام کی ہے, یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک, کتنا ٹائم ہوگا؟ 1.5 گھنٹے ہوگا. چلیے اب یہاں پہ یہ کیا ہے؟ شفا قلوس ہے. اور شفا قلوس دماغی یہاں پہ ہم کیوں بتا رہے ہیں کہ یہ سمجھیے کہ سرسام کے بعد والی کنڈیشن ہوتی ہے, سرسام کے بعد والی کنڈیشن ہے. سرسام دماغی کب ہوتی ہے؟ جب دماغ میں سرسام کے بعد جو ہے, یا سمجھیے دماغی سرسام کی ایک قسم ہے. اور شفا قلوس کس کو کہتے ہیں؟ شفا قلوس اصلاً کہتے ہیں کہ عضو کا, عضو بولے تو آرگن, آرگن کا کیا گل جانا, اور اس کا سینسری کہہ لو, سینسری اور موٹر, یہ دونوں جو ہے فیل ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے ایک دم.
تو اس میں کتابوں میں کیا ملے گا آپ کو کہ شفا قلوس جو ہے نہیں، پہلے لکھا ملے گا کہ غان غرانہ شفا قلوس کا مقدمہ ہے، مقدمہ. اب آپ کو یہ ورڈ سمجھنا ہے تاکہ یاد رہے، ایک بار آپ سمجھ لیں گے تو ہمیشہ یاد رہے گا. ٹھیک ہے، تو مقدمہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آپ نے اگر کوئی کتاب دیکھی ہوگی، پڑھی ہوگی، نئی کتاب، مطلب نئی کتاب کیا، کوئی بھی کتاب پڑھی ہوگی تو اس کے شروع میں ایک لکھا رہتا ہے کیا، 1-2 پیج کا، 3 پیج کا کیا رہے گا، یہ دیکھا پری فیس رہتا ہے، پری فیس بکس میں لکھا رہے گا. مطلب آپ فرسٹ پیج کھولیں گے، دوسرا تیسرا کھولیں گے تو ایک دم شروع میں جو ہے یہ پری فیس کر کے لکھا رہے گا انگلش کی کتابوں میں. اگر اردو کی کتاب پڑھیں گے آپ تو اس میں 1-2 پیج کے بعد یہ شروع کے پیج کا ایک دم بالکل شروع ہی میں مقدمہ لکھا رہے گا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو بالکل آگے ہے، جو بالکل شروع میں ہے، اسے ہم مقدمہ کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ ہمیشہ مقدم، ابھی آپ کو بتایا تھا نا کہ مقدم دماغ بھی بتایا تھا، مقدم دماغ مطلب فرنٹل برین. 3-4 حصے کیے تھے نا دماغ کے، اس میں ایک جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ کون ہے؟ فرنٹل برین. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقدم دماغ، مطلب جو سب سے آگے والا حصہ ہوتا ہے. تو اگر کہا جائے کہ شفا قلوس کا مقدمہ کیا ہے، غان غرانہ ہے، کہ مطلب پہلے غان غرانہ ہوگا، آگے آئے گا، اس کے بعد شفا قلوس آئے گا. ٹھیک، تو مقدمہ کا مطلب ہوا جو آگے آنے والا. جب بھی دیکھیے اس کا کیا مطلب ہے، یہ قدم ہے، اس کو فٹ بھی کہتے ہیں، فٹ پرنٹ یہ کہ تو قدیمہ معنی ہوتا ہے آگے آنا. تو جب بھی مقدمہ ہے، مقدمہ دماغ ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ چیز آگے ہوگی، یہ چیز پہلے ہوگی. ٹھیک، تو غان غرانہ مقدمہ شفا قلوس کا مطلب کہ پہلے غان غرانہ ہوگا پھر شفا قلوس ہوگا. ہم جو ماڈرن میں پڑھتے ہیں گینگرین، تو اس کا گینگرین میں کیا ہوتا ہے، گینگرین میں کہ مطلب پہلے اس کی بلڈ سپلائی ختم ہو جائے گی، پھر وہ گلنا اور بیکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کا علاج کیا ہوگا کہ امپیوٹیشن کر دیں گے تاکہ یہ گینگرین جو ہے آگے کے حصے تک اسپریڈ نہ کرے. لیکن یونانی کے حساب سے کیا ہے، ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے فساد اور ایک ہوتا ہے باطل ہونا. دیکھیے شروع کی کلاس میں ہم پیج یا چیپٹر کم کور کریں گے، کیوں، اس طرح کی چیزیں آتی رہیں گی، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کو ہم یہ سب چیز کلیئر کرتے چلیں تاکہ بعد میں ہم اگر تیز بھی پڑھائیں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آئے گی. یہ آپ ہمیشہ کے لیے یہ سمجھ لیجئے، ہر چیپٹر کے لیے، چاہے وہ معالجات کا ہو، کوئی چیپٹر ہو، معالجات ہو، چاہے ادویہ ہو، چاہے اصول طب ہو، کچھ بھی ہو، یہ 2 چیز بہت آپ کو بار بار آئے گی. تو فساد کا مطلب ہوتا ہے کہ الٹریشن یا ڈسٹربنس. سمجھیں؟ فساد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی چیز ختم ہو جائے گی. سمجھیں؟ فساد کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیز بگڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی. ٹھیک، جیسے ہم یہ کہیں کہ فساد شم ہے. شم کا مطلب کیا ہوتا ہے، قوت شامہ کا مطلب جو سونگھنے کی صلاحیت ہے. تو فساد شم کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ پیشنٹ کو سونگھائی نہیں دے گا، یہ نہیں ہوتا ہے. دیکھیے 2 چیز ہوتی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کو ماڈرن مطلب ہم وہ بتاتے ہیں تاکہ آپ کو ریلیٹ کرنے میں آسانی ہو. ایک ہوتا ہے اینوسمیا، ایک ہوتا ہے پیروسمیا. دونوں میں فرق سمجھتے ہیں نا؟ اینوسمیا کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو سنگھائی نہیں دیتا ہے، اس کی قوت شامہ باطل ہو جاتی ہے، فیل ہو جاتی ہے، اینڈ ختم ہو گیا. یہ بطلان اگر لکھا رہے گا کہ بطلان ہو جاتا ہے، بطلان، بطلان اور باطل ہونا، اس کا مطلب کیا کہ فیل ہے، اب یہ کام کر ہی نہیں رہا، ختم ہو گیا. صحیح غلط کی بات نہیں ہے، یہ کام ہوگا ہی نہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ وہ حص و حرکت باطل ہو گیا، باطل، تو اس کا مطلب کیا کہ اس کا موٹر اور سینسری جو ہے ختم، فیل، اینڈ ہو گیا، یہ مطلب ہے. اگر ہم کہیں کہ حص و حرکت میں فساد ہے، فاسد ہو گیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ پرسیو صحیح سے نہیں کر رہا ہے، اس کے پرسپشن میں
अल्टरेशन हो गया है, जो करना चाहिए परसीव वो ना करके कुछ और कर रहा है। तो जैसे एनोस्मिया क्या है कि इंसान को सुंघाई नहीं देता है, उसका पावर ऑफ स्मेल जो है खत्म हो जाता है। और पैरोस्मिया क्या है कि वो अल्टरेशन हो जाता है, वो चीज उसको सुनाई देती है जिसका वजूद ही नहीं, जो चीज मौजूद नहीं है उसकी बू लगती है उसको। तो इसमें क्या है कि मतलब डिफॉल्टेड हो जाता है, खराब हो जाता है, डिस्टरबेंस हो जाता है, अल्टर कर जाता है। लेकिन एनोस्मिया में एंड है, खत्म नहीं होगा, वो काम ही नहीं होगा, फेल हो गया। तो जो हमारे यहाँ कहने का ये मतलब था, इतना समझाने का, फसाद बतलान का, कि गैंग्रीन का हमारे यहाँ मॉडर्न में क्या मतलब है कि गैंग्रीन नशफा करूस कोई अलग अलग चीज नहीं है। गैंग्रीन का एंड रिजल्ट क्या है कि मतलब वो पार्ट या वो ऑर्गन खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो शफा कलूस और गैंग्रीन क्या है, तो कहा कि गैंग्रीन में क्या होगा कि वो सिर्फ फसाद लायक होगा उस उज़्व में, और शफा कलूस में ये होगा कि हिस्सो हरकत बातिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और वो उज़्व गल जाएगा, सड़ जाएगा, कट जाएगा। ये मतलब हुआ। अब आपको फर्क समझ आया फसाद का और बतलान का? तो इसलिए कहा है कि गैंग्रीन उसका मुकदमा है कि पहले ही गैंग्रीन होगा, उसके बाद शफा कलूस होगा। लेकिन आप मॉडर्न के हिसाब से देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक ही है, लेकिन बताना इसलिए पड़ता है ताकि आपको अगर कहीं क्वेश्चन में आ जाए शफा कलूस दिमागी क्या होता है, तो सरसाम की एक किस्म है जो गैंग्रीन के बाद होता है, जब उसमें उसकी ब्लड सप्लाई फेल होगी, सब कुछ होगा, फिर जाके शफा कलूस हो सकता है। इसके बारे में एक खास बात क्या याद रखना है, एक बुखरात का एक कॉल है इसके बारे में। बुखरात का कॉल का मतलब कि बुखरात ने एक स्टेटमेंट दिया था, तो बहुत सारे स्टेटमेंट बहुत मशहूर रहते हैं, उसको याद रखना पड़ता है। कभी कभी जैसे लास्ट ईयर भी कुछ स्टेटमेंट मतलब पूछता है कि ये किसका कॉल है, किसका स्टेटमेंट है, तो उसमें क्या कहा है कि शफा कलूस का दिमागी का मरीज जो है 3 दिन में हलाक हो जाता है, मर जाएगा 3 दिन में। ठीक, इतनी ही बात थी इसके सिलसिले में। उसके बाद बस थोड़ा सा और आपको हम पढ़ाते हैं, उसके बाद ये चैप्टर सब खत्म हो जाएगा। अब आपको पढ़ाते हैं एक हुमरा दिमागिया। देखिए हुमरा का मतलब समझ लीजिए क्या है, रेडनेस। ठीक, जब भी कहेंगे, एक कहते हैं ना कि मुहम्मिर अदविया पढ़े, मुहम्मिर अदविया। मुहम्मिर अदविया क्या होती है, जो लगाने से खून को अपनी तरफ, बॉडी की सरफेस की तरफ खींचेगी और लाल कर देगी, इसलिए उसको मुहम्मिर अदविया कहते हैं। तो हुमरा दिमागिया क्या होगा कि जिसमें वो दिमाग का वो वाला वरम, जिसमें क्या होगा कि वरम होगा और सुर्खी बहुत होगी चेहरे पे, रंगत जो है लाल होगी, रेडनेस होगा चेहरे पे, उसे हम हुमरा दिमागिया कहेंगे। और क्या होगा, हुमरा होगा क्यों कि सर में बहुत ज्यादा गर्मी और तपिश होगी। तपिश का मतलब हॉटनेस, कि सर जलेगा, गर्म बहुत होगा। ठीक, अब इसी में क्या कहा, एक दो कॉल क्या है कि राजी ने क्या कह दिया एक बात कि हुमरा दिमागिया क्या है, हुमरा दिमागिया ये जो है फलानीतस माइनस बुखार बराबर हुमरा दिमागिया। राजी के कॉल का इतना ही मतलब है, ये इक्वेशन आप समझ लें तो राजी का कॉल एकदम याद रहेगा। उसके कहने का ये मतलब है कि फलानीतस में जो कुछ होता है वही हुमरा दिमाग में भी रहता है, सिर्फ फर्क ये रहेगा कि इसमें बुखार नहीं रहेगा। किसमें, हुमरा दिमाग में। हुमरा दिमागिया में बुखार नहीं रहेगा। बुखार मतलब समझिए कि बिना बुखार वाला फलानीतस हो जाए तो अब दो बात आपको समझ में आ गई। एक क्या कि इसमें हुमरा तो होगा ही, किसकी वजह से होगा, हुमरा होगा चलिए वरम की वजह से। अभी आप समझिए कि ये जो है वरम होगा, चेहरे पे बहुत तपिश होगी, सर पे बहुत तपिश होगी, लेकिन
بدن میں جنرلائزڈ بخار نہیں ہوگا، اسے حمرہ دماغیہ کہتے ہیں. اور رازی نے اس لیے کہا ہے کہ یہ سرسام والی فرانیتس والی پوری کہانی ہوگی لیکن بدن میں بخار نہیں ہوگا. اب اگر اس کا ایک نام خاص ہے فلغمونی، کس والے کا؟ اگر حمرہ کون سی دموی ہے تو اگر یہ والا جو ہے خالص دم کی وجہ سے ہے تو اس کو ہم فلغمونی کہتے ہیں. جب یہ ورم جو ہے خالص خون کی وجہ سے ہوگا تو اسے فلغمونی کہتے ہیں. اور حمرہ خالص کب کہیں گے؟ جب صفرا کی وجہ سے ہوگا. ہلو، تو ابھی آپ کو ہم پچھلی ایک جگہ بتائے تھے کہ اس خالص کو یاد رکھیے گا، ایک جگہ اور آئے گا، یہ وہاں آیا تھا فرانیتس خالص میں. تو جو وہ والا سرسام جو صفرا کی وجہ سے ہوتا ہے یا سرسام صفراوی ہے، تم کو نہیں آ رہی ہے؟ ہلو، ایم آئی آڈیبل؟ Yes, sir. سر ہاں، بیچ میں کنیکشن تھوڑا سا سوری، اس کے لیے کنیکشن ڈسٹرب ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ کو ہم کیا حمرہ دماغیہ پڑھا رہے تھے؟ کہاں تک آواز گئی تھی؟ ایکسکیوز می، کوئی بتائے کہاں تک سن رہے تھے آپ لوگ؟ حمرہ دماغیہ فرانیتس مائنس بخار. ہاں، گڈ. تو کہنے کا یہ مطلب تھا کہ رازی نے جو کہا ہے اس کا صرف اتنا مطلب ہے کہ حمرہ دماغ اور فرانیتس سیم ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ حمرہ دماغ میں بخار نہیں رہے گا، باقی جو فرانیتس کی کنڈیشن ہے وہ اس میں بھی رہے گی. اب جیسے آپ کو بتائے تھے کہ یونانی میں یا کتابوں میں کچھ اسپیشل نیم ہے، تو اسی طرح ایک نیم کیا ہے؟ فلغمونی ہے. یہاں جو لکھا ہوا ہے فلغمونی، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ والا ورم جو دم کی وجہ سے ہوگا، دموی کی وجہ سے، اس کو ہم فلغمونی کہتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح آپ کو ایک بتایا تھا ایک حمرہ خالص ہے، ایک جگہ بھی خالص آیا تھا پیچھے، فرانیتس خالص. فرانیتس خالص کون تھا؟ وہ والا سرسام جو صفرا کی وجہ سے ہوگا. تو حمرہ خالص بھی کس والے کو کہیں گے؟ جو صفرا کی وجہ سے ہوگا. ٹھیک. اب آپ سمجھ لیجئے، یہ تو آپ کو ایک جنرل بات بتا چکے ہیں کہ حمرہ دماغ میں وہ فلغمونی والے میں کیا ہوگا کہ ورم جب ہوگا تو بھاری پن کے ساتھ ہوگا، نبض عظیم ہوگی یہ سب. اور صفرا والا ہوگا تو اس میں زیادہ تپش ہوگی، اس لیے کہ صفرا میں ہمیشہ تیزی اور تپش زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی رہنے دیتا ہوں. نیکسٹ جو ہے خراج دماغ سے نیکسٹ ٹائم آپ کو پڑھائیں گے. ٹھیک. اس لیے کہ اچھا خاصا ٹائم ہو چکا ہے، 11:40 ہو چکے ہیں، 11:40. ٹھیک. اب آپ لوگ اگر کچھ پوچھنا چاہیں اس جتنا پڑھایا ہوں اس میں سے تو اب بتا دیں کچھ، اگر کسی کو کوئی پوچھنا ہو تو. ہلو، سر تخمہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ تخمہ مینس ہوتا ہے بدہضمی، انڈائجیشن. جب ابھی ہم میدے تک پہنچیں گے تو اس میں 2-3 ٹرم ہے ایک جیسی، اس کو ہم الگ الگ بتائیں گے. اب ابھی یہ سمجھیے کہ تخمہ کا مطلب ہوتا ہے بدہضمی. اور ایسے جنرلی مطلب سب لوگوں سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ مطلب بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، یا کوئی دقت پریشانی تو نہیں ہے، وہ بتائیں.
यस सर, समझ में आ रहा है। हाँ तो ठीक है, तो अब आप जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे हम तो आज जितना हमने पढ़ाया है ये और इसका नेक्स्ट जो है आप हमें बताएंगे, नेक्स्ट थोड़ा आप पढ़ के आएंगे ताकि आपको समझ में आए सही से, और पीछे का भी अगर कोई चीज़ रह गई हो ऐसी जो आपके समझ नहीं आए तो आप अभी मार्क कर ले पेंसिल। हमेशा जब भी पढ़ें तो अभी जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ तो बुक रखिए साथ में, और अगर हो सके तो एक पेपर रखे साथ में, पेंसिल रखे हमेशा, ताकि पेंसिल से आसानी होती है कि आप समझ के फिर उसको डिलीट भी कर सकते हैं सब, और पेपर भी कम यूज़ होगा, सेम जगह जैसे बुक में भी लिख लेंगे तो काम चल जाएगा। देखिए बहरान के लिए पूछ रहे हैं, बहरान का ये मतलब होता है, बहरान की जो अगर सिर्फ लैंग्वेज की टर्म समझे उसके मतलब ट्रांसलेशन मैं करूँ इंग्लिश में तो क्राइसिस होता है। क्राइसिस का मतलब जैसे अभी कहा जाए कि श्रीलंका में जो है पेट्रोल की या फ्यूल क्राइसिस है, फ्यूल का तो उर्दू में क्या कहेंगे कि वहाँ फ्यूल का बहरान हो गया है, कि मतलब बड़े पैमाने पे, बड़ी मतलब लार्ज स्केल पे वहाँ दिक्कत है किसकी, फ्यूल की, वहाँ पेट्रोल डीजल अभी नहीं मिल पा रहा है। तो इसी तरह बॉडी में अगर कोई बड़ा चेंज आता है कि मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का अखराज हो गया, बलगम हो गया या बुखार आ गया था, जब बहुत दिन से जैसे बुखार आ रहा था उसके अंदर मवाद मौजूद था, फिर वो बहुत ज़्यादा इदरार होके या बहुत ज़्यादा इसहाल होके वो कंडीशन होगी तो उसको बहरान कहते हैं। ठीक, क्योंकि कोई बड़ा सडन चेंज होगा बड़ा तो उसे बहरान कहते हैं। असल किताबों में ये लिख रखा है कि बुखार जब ख़त्म होता है या कोई बड़ी बीमारी ख़त्म होगी तो क्या होगी, वो दो तरह से होगी। एक ये कि जो भी मादा है जिस मैटर की वजह से या जिस मॉर्बिड मैटर की वजह से वो बीमारी हुई थी वो क्या होगी कि वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो, वो मैटर धीरे धीरे डिसॉल्व हो, तो उसे हम कहते हैं कि तहलील, कि मर्ज जो है तहलील के की वजह से ठीक हुआ, तहलील के थ्रू ठीक हुआ है। और एक है बहरान की कोई बड़े सडन चेंज से वो बीमारी ख़त्म होगी, इसे ही बहरान कहते हैं। और फलगमूनी क्या, फलगमूनी क्या कि वो वरम, दिमाग का वो वरम जो सिर्फ दम की वजह से आए होगा उसे फलगमूनी कहते हैं। नाम है एक बस, फलगमूनी एक टर्म है, नाम है, याद रखिए कि फलगमूनी इसको कहते हैं कि जब वरम होगा दम की वजह से तब उसे हम फलगमूनी कहते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट तैयार रहिएगा नेक्स्ट टाइम। अब तो मतलब मेरे ख्याल से कि जो भी है चार्ट में वेंसडे या थर्सडे जो भी है उसमें हम अदविया की क्लास लेंगे आपकी इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप लोग लेकिन कंटिन्यू बने रहिए, जैसे अभी जो है अभी सारे लोग मौजूद नहीं हैं इसमें, तो ये अच्छी बात नहीं है। कोशिश कीजिए कि सब लोग रहें ऑनलाइन, पूरी क्लास लें। तो देखिए जैसे जो बीच में नई नई बात आ जाती है, इजाफी बात आती है, वो आपको काम आएगी हमेशा, उससे चीज़ों को समझने में आपको आसानी होगी, लेकिन वो आपको तभी समझ में आएगी जब बीच में मौजूद रहेंगे। तो किसी नोट में तो बीच में आपको नहीं ना बताएगा कि फसाद और फासिद होने का और बातिल होने का ये मतलब है। तो जब बात आती है जहन में, वो बात निकलते आती है तो ऑन स्पॉट हम बताते हैं। ठीक, चलिए बेहतर है। गुड नाइट।